اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1983 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر سے ہو رہا ہے 59/1۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ جو الفاظ آئے ہیں سعد، قیامت، حشر، ہمارے ہاں عام تصور تو یہی ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے یہ اس سے متعلق ہے، لا ریب کہ یہ اس سے بھی متعلق ہے۔ اس بھی کو ذہن میں رکھیے کہ ان کا تعلق اس زندگی سے بھی ہے۔ وہ تو جب یہ ہماری زندگی جو تھی ارباب اختیار نے اپنے قبضے میں رکھی تو پھر ہمارے لیے انہوں نے دوسری دنیا کی جو زندگی تھی اسے سپرد کر دیا کہ لیجئے خوش رہیے، جنتیں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، سب کچھ ہے۔ یہاں یہ 4 دن کی زندگی ہے، اگر فاقے بھی آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ اس زمانے کے تصور ہیں اسلام کے متعلق، اور اسی زمانے کے یہ معانی پہنائے گئے ہیں ان الفاظ اور اصطلاحات کو۔ یہ اس دنیا کی باتیں بھی ہیں اور قرآن تو اس دنیا میں آپ کو رہنے کے لیے، سکھانے کے لیے آیا تھا کہ اس دنیا میں کیسے رہا جائے تاکہ اس کے بعد کی مستقبل کی زندگی بھی آپ کی خوشگوار گزرے۔ یعنی مقدم یہ چیز تھی کہ یہاں کیسے رہنا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو اصطلاحات ہیں، اس میں نے عرض کیا تھا قیامت قامہ سے اٹھ کھڑے ہونا، لیکن وہ جو آخر میں ایک تے لگی ہوئی ہے عربی زبان کے قاعدے کی روح سے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو کسی کے سان گمان میں بھی نہ ہو اس طرح سے کوئی اٹھ کھڑا ہو۔ یہ خالص انقلاب کا تصور ہے، اور یہی ہوا تھا وہاں جب صدر اول میں قرآن پہ عمل جو کیا گیا ہے۔ یہ قوم جن بیچاروں کی کیفیت یہ تھی کہ کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا ہوا کرتا تھا، پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے، یہ اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رومت الکبریٰ اور ایران جیسی تہذیبیں صدیوں سے جو مسلسل چلی آ رہی تھی الٹ کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ قیامت برپا کی گئی۔ یہ جو صورت ہے جس کو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس کا نام ہی الحشر ہے۔ یہ وہ حشر نہیں جو مرنے کے بعد کی ہے، یہاں کی حشر کے متعلق یہاں گفتگو کی گئی ہے۔ حشر کے معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا، میدان جنگ میں جمع ہونا، اور پھر شکست خوردہ قیدیوں کو کسی طرح ہانک کر لے جانا۔ یہ جنگ کا ذکر ہے یہاں، جس سورت کا نام الحشر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے مالیات پر یہودیوں کا تسلط تھا۔ یہ یہودیوں نے شروع سے ہی اپنی یہ روش، مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، خانہ بدوشی ہے، کہیں ٹھکانہ نہیں، وانڈرنگ جوز ہیں، لیکن جہاں بھی گئے انہوں نے دیکھ لیا کہ انسان کی رگ جان جو ہے یہ معاش کے اندر ہے۔ روٹی اپنے قبضے میں ان کو رکھو، پھر اس کے بعد یہ سلطنت ان کی ہو، مملکت ان کی ہو، حکومت ان کی ہو، کچھ نہیں بگڑتا۔ آج بھی ساری دنیا میں حکومتیں بڑی بڑی طاقتوں کی ہیں، ان کو سپر پاور ساری دنیا کہتی ہے، حقیقت میں سپر پاور ایک ہی ہے دنیا کے اندر، اور وہ یہودی۔ اور انہوں نے شروع سے ہی اپنے لیے یہ روش، یہ مسلک، یہ نصب العین قرار دیا تھا۔ مدینے میں، مکے میں تو یہ پنپ نہیں سکتے تھے کہ قریش کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے برسر اقتدار تھے۔ مدینے میں ان کی آبادی بھی کافی تھی، اور وہاں کی یہ معاشیات کا جو شعبہ یہ ان کے قبضے میں تھا۔ اس لیے یہ جب ہجرت کر کے حضور وہاں تشریف لے گئے تو ان کے لیے مشکل کا سامنا ہوا۔ مشکل کیا تھی؟ کون سی چیز تھی جو بہت ناگوار گزرتی تھی ان کو؟ سورہ توبہ میں ہے، وہاں بھی ان کا سارا ذکر ہے۔ کہا یہ کہ یہ ان کو بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ یہ مدینے کے مسلمان خوشحال کیوں ہو گئے ہیں۔
ہر سرمایہ دار کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ مخلص اور محتاج خوشحال کیوں ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم 4 لفظوں میں کتنی بڑی حقیقت کہہ جاتا ہے۔ اب اپنے اسی تصور کو ریکور کرنے کے لیے سازشیں کرتے تھے۔ اس قسم کی قومیں ہمیشہ سازشیں کرتی ہیں، ان کے کبھی نہیں یہ ساتھ آتے۔ بدر کی جنگ میں جو نازک ترین لمحہ آیا ہے اس امت کے اوپر، نوزائیدہ امت مہاجروں کی قسم کی مدینے میں آ کے بسی ہوئی، بے سر و سامان، اور ادھر سے قریش یورش کر کے پورے اہتمام اور انتظامات کے ساتھ ہجوم کر کے آگے مدینے میں۔ ان کو ابھی بیٹھنے کو بجانوں کو فرصت بھی نہیں ملی تھی۔ وہ کیسے آگے کیا ہو رہا تھا، یہ یہودی ان کے ساتھ سازش کر کے ملے ہوئے تھے۔ وہاں انہیں شکست ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہاں اندر ہی مدینے میں قبائل کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، یعنی وہی سازشیں، زیر زمین سرزشیں، وہی کمینہ حرکتیں، پسماندگی کھل کے میدان میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو کھل کے میدان میں آتا ہے دشمن کی حیثیت سے، اس سے نپٹ لینا کچھ مشکل نہیں ہوتا، مشکل یہ مارے آستین ہوتے ہیں حقیقت۔ تو اس کے بعد انہوں نے مدینے میں ان کے 2 مشہور قبیلے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ تو ان میں سے بنی نذیر نے کچھ زیادہ ہی سرکشی شروع کر دی، تو پھر ان کی مدافعت کے لیے امت مسلمہ کو اٹھنا پڑا، جماعت مومنین کو اٹھنا پڑا ان کے مقابلے کے لیے۔ لیکن یہ تو اب کی بات ہے کہ یہ کہیں میدان جنگ میں آنے کے قابل ہوئے، چھوڑیے اس تاریخ کو کیسے آنے کے قابل ہوئے، یہ میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ یہ سامنے آئے تو فوراً ہی شکست کھائی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ نگہی ملاحظہ فرمائیے، انہیں صرف یہ کہا گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارا پیچھا چھوڑ دو، تم باز نہیں آؤ گے اپنی خصلتوں سے۔ تو چنانچہ یہ اس شکست کے بعد یہ قبیلہ خاص طور پر کچھ ان میں سے شام میں آ گئے اور کچھ خیبر میں چلے گئے، اور پھر خیبر میں سے جب ان کو نکالنا پڑا ہے تو وہ جنگ خیبر بھی مشہور ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو پھر عرب سے ہی دربدر کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کا نام و نشان وہاں نہیں رہا۔ جبھی وہ پھر 4 دن امن اور چین کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ یہ سورت جو ہے اس کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے۔ سابقہ سورت کی آخری آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جماعت مومنین یا جو بھی قرآنی نظام کی تشکیل اور استحکام کے لیے پوری کوشش کرے گی، پوری ہمت سے کام لے گی، سرفروشی اور سرگردانی سے کام لے گی، اس کو یہ چیزیں ملیں گی، وہ جنہیں وہ جنات عدن کہتا ہے۔ یہ حزب اللہ ہیں، یہ ہر حزب شیطان کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں سے وہ بات ختم ہوئی اور اگلی سورت کی ابتدا ہو گئی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ انسانوں کی دنیا کی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑی کریڈیٹیبل چیز ہے، یہ جو اس طرح سے اس مقصد کے حصول کے لیے سرگردان پھر رہے ہیں۔ سبح تسبیح آپ کو معلوم ہی ہے، کہا یہ بات ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کائنات کی ہر شے یہ کر رہی ہے۔ اور اس تسبیح کا نتیجہ کیا ہے جو جماعت مومنین نے کی؟ نتیجہ یہ ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم۔ ان کی اس تسبیح کا نتیجہ، آپ سوچ رہے ہیں کہ تسبیح کا نتیجہ ہمارے یہاں تسبیح کا نتیجہ تو تمہیں پتا کی ہوندا ہے۔ اس میں گن کے وہ جیسے وہاں حساب کھولا ہوا ہے بینک کے اندر، اس میں اس لیے ہوتا ہے کہ دانے گنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ علمیہ رپڑ نہ مار دے معاذ اللہ۔
پہنی تسبیح ہوئی ہیں تیرے والے. ہاں جی کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں بات کو. الفاظ کو نہیں بدلتے، ویسے رہنے دیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اسے محفوظ رکھتے پھریے، اس کے الفاظ کو دیکھیے تو صحیح ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. کرتے یہ ہیں کہ اس نے کہا تھا تسبیح کے معنی کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش سے سرگرداں رہنا، اور انہوں نے اس کے بعد وہ بدھوں کے ہاں سے عیسائیوں کے واسطے سے ایک تاگے میں پروئے ہوئے دانے وہ لیے اور قوم کو اس میں لبھا دیا کہ خدا نے تسبیح کا حکم دیا ہے، بیٹھو اور تسبیحاں پھیرتے رہو. تم سبح للہ کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اعلانیہ سرکشی اختیار کی، یہاں کفر کے معنی سرکشی ہو جائے گا، اختیار کی، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. یہ آ گیا حشر کا لفظ پہلے ہی میدان جنگ کے اندر، پہلے ہی جب یہ جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے شہروں سے نکال دیا جائے گا، ان کی بستیوں سے نکال دیا جائے گا. یہ ہے وہ حشر جو یہاں ہوتی ہے برپا. تو وہاں سے ان کو نکال دی. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ. یہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے جو اپنے قلعے بنا رکھے ہیں، محفوظ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. کہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ غلط روش زندگی کے جو نتائج آتے ہیں تباہ کن، تو وہ پھر دیواروں اور قلعوں کو نہیں دیکھا کرتے، وہ ان حفاظتی دیواروں کو پھاند کے بھی چلے جایا کرتے ہیں. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. لفظ تو یہی ہے کہ اللہ ان کے اوپر پھر ان مقامات سے آیا جن کا یہ سان گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تو نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے. یہ کون آئے تھے؟ یہ حزب اللہ آئے تھے، خدا کی پارٹی جسے خدا نے خود اپنی جماعت، اپنا لشکر، اپنی پارٹی کہا ہے اس کو. تو جہاں جہاں آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ خدا نے یہ کیا، اللہ آیا، اللہ نے یہ کہا، یہ اس کے قوانین کو نافذ کرنے والی جو جماعت تھی، یہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ہوتا تھا. یہ جنگ ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے انہیں شکست دی، ان کے ہاتھوں سے وہ آگے گئے. اگلی آیت کے اندر یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ مومنین نے یہ کیا. لیکن آپ دیکھیے قرآن کریم جہاں کہا کہ خدا ان کے خلاف ان مقامات سے آیا جن کا یہ سان گمان بھی نہیں کرتے تھے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. انسانوں کی دنیا کے اندر خدا جو اپنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری پوری کرتا ہے، وہ ہمیشہ ان انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا ہے، خود نہیں آتا، لیکن ان کو منسوب کرتا ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے، جنگ میں فتح ہوتی ہے تو کمانڈر ان چیف کی فتح ہوتی ہے یا کمانڈر کی فتح ہوتی ہے، فوج کی فتح ہوتی ہے. ایک ایک فرد کا نام نہیں وہاں لیا جاتا. تو ان مقامات سے خدا ان کی طرف آیا جن کا یہ سان گمان بھی نہیں کرتے تھے. وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اصل شکست یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا ہو گیا. اصل شکست یہ ہوتی ہے. میدان جنگ میں یہ پاورز بڑی بڑی آئیں بھی نہ، لیکن جتنی بھی چھوٹی چھوٹی زیر دست کمزور قومیں ہیں، ان کے دلوں میں ان کا رعب اتنا طاری ہو گیا ہے کہ الیکشن ہونے لگتا ہے امریکہ میں تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ تھر تھراتا ہے کہ پتہ نہیں نیا صدر جو آئے گا اس کی پالیسی کیا ہوگی. ارے 30,000 میل کے فاصلے پہ تمہارا اس سے واسطہ کیا؟ لیکن واسطہ تو بڑا ہوتا ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اصل فتح یہ ہے کہ اب ان کے دلوں میں تمہارا رعب طاری ہو گیا ہے، اس لیے یہ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے. اور اگلی بات ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المومنین. کہا کہ
شکست کی انتہا یہ ہے، ذلت کی انتہا یہ ہے کہ تم نے تو جو کچھ ان کے ساتھ مدافعت میں جنگ میں کرنا تھا، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے عزیزان من کسی قوم کا کہ وہ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرے۔ دشمن نے تو ویران کرنا ہی تھا۔ اب یہاں جو وہ کہا تھا نا کہ اللہ ان کے اوپر ایسے مقامات سے آیا کہ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، تو یہاں ہے اید المومنین، یہ مومنین کے ہاتھوں سے ہوا، لیکن کہا یہ کہ ان سے زیادہ چیز جو باعث ذلت تھی، حقیقی شکست یہ تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے۔ سوچتے جائیے عزیزان من کہ کتنے ابدی حقائق ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ کسی قوم کی انتہائی شکست اور ذلت یہ ہے کہ وہ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگ جائے، اور اسی لیے کہا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بات اے صاحبان عقل و بصیرت، اسے یہودیوں اور صدر اول کے مسلمانوں کا تصادم نہ سمجھیے، اس میں بڑی دور کی باتیں ہم کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے یہ ابر کا فَاعْتَبِرُوا، جسے عبرت ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ تو الفاظ عربوں کے لائے جائیں کہ یہ پل کے لیے لفظ آتا ہے کہ در حقیقت یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ادھر سے وہاں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے سر، یہ اس زمانے کی جنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پل ہے تاریخ کا کہ جو ادھر سے ادھر پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے کہا گیا ہے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑنا شروع کر دو تو سمجھ لیجئے کہ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ پھر وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گی ذلیل و خوار ہو جائے گی، جس قوم نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے ویران کرنا شروع کر دیا۔ گھروں کی ویرانی اینٹوں اور پتھروں کو برباد کرنا نہیں ہوتا عزیزان، گھروں کی ویرانیت تو آپ جانتے ہیں کہ جب ایک قوم اپنے گھر کو ویران کرنے لگ جائے تو اس گھر کو پھر کون آباد کر سکتا ہے سر؟ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، تو اگر یہ بات طے نہ ہوتی کہ ان کو صرف یہاں سے نکال ہی دینا ہے تو پھر تو ان کے اوپر اس قسم کی تباہی آتی تھی، ان کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن یہاں یہی مناسب سمجھا گیا کہ اس آخری سزا تک بات نہ پہنچنے پائے، یہ یہاں سے چلے ہی جائیں تو اچھا ہے، تاکہ بعد میں یہ نظام امن سے تو رہ سکے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا اکٹھا ذکر آتا ہے اس کے معنی نظام خداوندی ہوتا ہے۔ یہاں جو کہا ہے کہ انہوں نے بہت ستایا، تنگ کیا، مخالفت کی اللہ کی، اللہ کو تو نہ کوئی ستا سکتا ہے نہ تنگ کر سکتا ہے۔ کسے ستایا تھا انہوں نے، کسے تنگ کیا تھا، کس کی مخالفت کی تھی؟ یہ اللہ اور رسول کا جو ذکر ہے کس کی تھی؟ کس نے مخالفت کا جواب دیا؟ کون مدافعت میں میدان جنگ میں گیا؟ یہی نظام۔ پھر یہ جو نظام خدا کے احکام کے مطابق جو کچھ کرتا ہے خدا اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، اور یہ بڑی چیز ہے، حقیقت میں بڑی باعث فخر چیز ہے کہ ان کے کارناموں کو خدا یہ کہے کہ یہ تم نہیں تیر چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ کیا بات ہے اس مقام کی! ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین۔ جنگ کا میدان تھا، اس کے لیے تو پھر جو بھی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے وہ کی جاتی ہے، اور وہ کی گئی تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ان کے ہاں کی یہ کھجوریں، ان کے درخت، یہی زیادہ متاع ہوتی تھی، اسی کے سہارے کے اوپر یہ قومیں جو تھیں وہاں معاشی طور پر آگے ہوتی تھی۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ ان کے درختوں کو کچھ کاٹنا پڑا، بعض کو کاٹنا پڑا، بعض کو اسی طرح سے رہنے دیا گیا،
اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تم باذن اللہ کر رہے تھے، آپ کے لیے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اب اس مسلسل درس سے یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اذن اللہ جب کہا جائے گا اس کے معنی ہوں گے قانون خداوندی کے مطابق. لیکن ہمارے ہاں تو ان تنکوں کے پل بنا کر اس پہ سے ہاتھی گزارتے رہتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے اور بار بار تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ احباب مسلسل یہ کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ جو عقیدہ ہے کہ ایک تو وہ وہی جو قرآن کریم کے اندر آ گئی، اور اس کے بعد ایک عقیدہ وضع ہوا ہمارے دور ملوکیت میں کہ ان کے ان کارناموں کے لیے وجہ جواز مل جائے کہ ایک اور بھی وہی تھی رسول اللہ پہ وہ آیا کرتی تھی، وہ قرآن میں نہیں ہے. اس کا انتخاب امام بخاری نے کیا تھا. مثل ما ہو، اس کے قرآن کے مثل قرآن کے ساتھ. اور پھر جب اس قسم کی چیزوں پہ یہ احباب بحث کرنے کے لیے آتے ہیں تو عجیب عجیب دلیلیں دیتے ہیں. معاف رکھیے مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ میں ان وادیوں سے گزرا ہوا ہوں. یہ ان کا ایک اعتراض ہوتا تھا کہ اگر وہ یہ نہیں آیا، دوسری وحی نہیں آتی تھی تو یہ جو قرآن نے کہا ہے باذن اللہ کہ خدا کے اذن سے، خدا کے حکم سے وہ ان کھجوروں کو کاٹ رہے تھے یا میدان جنگ میں یہ کچھ کر رہے تھے، تو بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ اس وحی کی روح سے نہیں ہے. تو یہ ایک دوسری جو وحی تھی نا، یہ اس کی ولی ہے. یعنی دلائل ملاحظہ فرمائیے کہ اس قسم کے دیے جاتے تھے. اس لیے کہ جب قرآن کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا جائے تو پھر جو دلائل جی میں ہے، قرآن پہ نگاہ ہی نہیں ان کی ہوتی. ان کو معلوم ہو جاتا قرآن کریم نے اصولاً جہاں جنگ کرنے کے لیے اجازت دی ہے، جنگ کی جتنی آگے کے ڈیٹیلز اور تفصیلات ہوں گی وہ اس اجازت کے تابع آ جائیں گی. اب بھی جہاں آدمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ وہاں حملہ کرا ہو، تو وہاں پھر جو ڈیٹیلز اس کی ساری ہوتی ہیں وہ اس حکم کے تابع خود آ جاتی ہیں. الگ الگ نہیں ہوتا ہاتھ سپاہی کو کہنا کہ اب حکم دیا جاتا ہے تم گولی چلا، اب حکم دیا جاتا ہے تم بیٹھ جاؤ، اب حکم دیا جاتا ہے تم پیچھے آؤ. جرنیل حکم دے دیتا ہے، کمانڈر ان کے لیے جو ہے اس کا اجرا کرتا ہے. جو کچھ وہ پھر اس کے لیے کرتے ہیں وہ جو اصل حکم ہوتا ہے تابع اس کے آ جاتا ہے. کہا کہ صاحب یہ اذن اللہ کا بتاؤ. میں نے کہا جی بہت اچھا ہے. جو سب سے پہلے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہاں اللہ تو علیم و حکیم ہے نا، اسے تمہارے اعتراض کا پتہ تھا. اس نے یہ لفظ استعمال کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جو لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں تمہاری مخالفت میں، اللہ اذن دیتا ہے تمہیں کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو. میں نے کہا یہ اذن ہے وہ جس کے تابع یہ جنگ ہوئی اور جنگ کی ساری ڈیٹیلز اس کے تابع آ گئی. اب آپ ایک ایک بات کے لیے کہیں گے کہ اس کی گولی کے لیے اذن اللہ کہاں ہے، اس کے بڑھاوے کے لیے اذن اللہ کہاں ہے؟ تو وہ تو اذن موجود ہے پہلے سے اصولاً. یہ جتنے یہ جنگ لڑی گئی وہ اذن ہے خدا کا جس کے متحد اس نے دیا، اور پھر اس نے کچھ شرائط مقرر کی، کچھ اصول مقرر کیے، ان کے مطابق یہ کرتے رہے. اتنی جنگیں لڑی انہوں نے، تو ہر جنگ کے لیے الگ الگ تو پھر اذن نہیں تھا. اس کی اسٹریٹجی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو بھی وہاں کے جرنیل اور کرنیل تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی بصیرت کے مطابق مقرر کی. یہ تھا اذن اللہ کے مطابق. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے مال غنیمت کے متعلق کہا تھا، بہت بڑا انقلاب یا اصلاحی تدبیر جو قرآن، انقلابی اصلاحی تدبیر جو قرآن نے اٹھائی جنگ کے سلسلے میں، وہ مال غنیمت کے صورت ہے. عربوں کی معیشت کا مدار ہی غنیمت پہ تھا. تو شاید آپ کو یاد ہو اب کہ یہ لفظ غنیمت کیا ہے. ان کا مال سارا یہ بھیڑ بکریاں ہوتی تھی، بھیڑوں کو غنم کہتے تھے.
تو یہ غنم جو ان کے ہاں دشمن کا ہاتھ آتا تھا، ان کو بھیڑ بکریاں ہاتھ آتی تھی، وہ بھیڑ بکریوں کا لفظ غنم وہاں سے لفظ بنا غنیمت. اب وہ اس کے بعد وہ غنیمت کے اندر بھیڑ بکریاں ہی نہیں، پھر تو مال و دولت اتنا کچھ آنا شروع ہوا. ایران فتح ہوا ہے تو پوچھو ہی نہیں کہ بے حساب وہاں سے یہ سب کچھ آیا. لیکن اصطلاح جو تھی غنیمت کی وہ اسی طرح سے جاری رہی. اور جب یہ وہ سرحدیں ٹاپ کر ہمارے ملکوں میں آیا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک تو غنیم یہاں سے لفظ بنا جس کے معنی دشمن ہو گئے، اور پھر ہمارے ہاں تو جناب غنیمت ہے کہ یہاں 2-4 دوست بیٹھے ہیں اور غنیمت ہے. یعنی الفاظ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، کہاں وہ بھیڑیں میدان جنگ میں جو آئیں. یہاں یہ کہ بھائی ممکن ہے تمہارا دم غنیمت ہے جو تم آ گئے. تو اسی لیے عزیزان مان میں نے جو بنیاد رکھی، بہرحال پتہ نہیں زندگی کتنے دن باقی ہے، عرض کر دوں 50 سال سے جو کر رہا ہوں کہ قرآن کے معنی، الفاظ کے معنی وہ سمجھو جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب جو معنی لیتے تھے. غنیمت کے وہ معنی لو جو وہ لیتے تھے، اپنے ہاں کی غنیمت نہ لو. یہ ہے قرآن کے سمجھنے کا طریقہ، اور یہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا ایک شعبہ کہ یہ انہوں نے لاکھ ان معانی میں تبدیلیاں کی. نزول قرآن کے زمانے میں عرب جو ان سے معانی لیتے تھے وہ بھی محفوظ ہیں عربوں کی شاعری کے اندر، اور وہاں سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی تبدیلی یہ کی، عربوں کی معیشت کا دار و مدار غنیمت پہ تھا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ مدار ہو تو وہ جنگ جتنی زیادہ لمبی چلے، جتنا زیادہ عرصے تک رہے، اتنی ان کے یہاں کی معاوضہ. جنگ اگر بند ہو جائے تو وہ تو روٹی بند ہو جاتی تھی ان کی. تو یہ جسے کہتے ہیں نا آنے بہانے، یہ جنگ چھیڑتے ہی رہتے تھے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جو کسی کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کا. جذبہ محرکہ جنگ میں جانے کا مال غنیمت یا لوٹ کا مال جسے ہم کہتے ہیں، یہ ان کی معیشت تھی. جنگ کی ابتدا بھی، پہلی جنگ سے پہلے یہ بات جو تھی، انہی عربوں سے یہ کہا کہ مال غنیمت لوٹ کا مال نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں آئے وہ لے جائے. ایک سوئی تک کوئی سپاہی نہیں ٹچ کرے گا. یہ سارا مال مملکت اور نظام کا ہے، وہ تقسیم کرے گا ضرورتوں کے مطابق. پہلا اصلاحی انقلاب. پوچھتے ہیں نظام معاشی جو ہے قرآن کا کیا ہے، وہ تو ایک ایک قدم پہ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے. پہلی اسلام میں بتایا کہ یہ نظام کیا ہے. ذریعہ آمدنی مال غنیمت تھا. اب ان سپاہیوں کو جو صدیوں سے اس کے خوگر چلے آ رہے تھے کہ جنگ میں جو کسی کے ہاتھ آئے، خاص طور پر جو کسی کو قتل کرے اس کا تو سب کچھ ہی اس کا ہو جاتا تھا، انہیں یہ کہنا کہ ان میں سے ایک پائی بھی تمہاری اپنی نہیں ہوگی. وہ جذبہ محرکہ جو جنگ کا تھا وہ پہلے ختم کر دیا. تو ایک بلند ترین جذبہ محرکہ پیدا کیا تو یہ ختم ہو سکتا تھا نا. ورنہ سیدھی بات تھی کہ اگر ہم نے وہاں لوٹ کے مال میں سے کچھ لینا نہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ وہاں جاتے پھریں، گھروں میں اچھے بیٹھے ہوئے ہیں. گئے ہیں تو اس شان کے ساتھ گئے ہیں تو جو ایک عاشق سوئے دار جاتا ہے گھر سے نکل کے، یوں یہ گئے میدان جنگ میں اور جذبہ محرکہ ختم کر دیا پہلے دن. ایران کا مال غنیمت جب آیا ہے، ایران کا سال 1000 سال کا جمع شدہ وہاں کا، وہ ان عربوں کے تو جیسے کہتے ہیں دیدے پھٹ گئے. ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کیا کچھ. اور وہ سارے کا سارا وہاں سے مرکز میں بھیجا گیا، مدینہ میں باب خلافت میں، اور اس کے ساتھ خط لکھا سپہ سالار نے، عمر بن عاص نے، نہیں کہ سعد بن وقاص کے والد عمر بن عاص کو مصر والے تھے. انہوں نے ساتھ خط لکھا تھا کہ اس مال کو دیکھ کے آپ بہت خوش ہوں گے، لیکن خوش ہونے کی بات اس سے الگ کچھ اور ہے. یہ مال سارے ملک میں بکھرا پڑا تھا، یہ سپاہ سارے ملک میں گئی تھی،
ان سپاہیوں کے سامنے یہ سب کچھ پڑا ہوا تھا. ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے لیے نہیں رکھی, ایک ایک چیز لا کے مرکز میں جمع کر دی. یہ ہے وجہ مسرت بات عمر. اور واقعی جب یہ خط دیکھا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ واقعی جس شخص کو اس قسم کی رعایا نہیں بلکہ رفقا مل جائیں قابل فخر اور باعث مسرت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ سپاہی جو ہیں اس قدر امین اور دیانتدار کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے بتائیے. کہنے لگے کہ اس لیے کہ تم امین اور دیانتدار ہو. ان کا تو ایک ایک نقش قدم تاریخ مرتب کر جاتا ہے عزیزہ نعمان. اتنی سی بات آپ دیکھ لیجئے, ابدی حقیقت ہے اس کے اندر. جیسے تم ہو گئے اسی قسم کے یہ ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ کی تھی انہوں نے, مال غنیمت کا جو کشش اور جذب کا تھا جنگ لڑنے کا وہ ختم کر دیا, اور جنگ کا جذبہ محرکہ تاکہ اللہ کی بات غالب آ جائے, یہ جذبہ محرکہ تھا. تو پھر یہ اتنا زیادہ قوی جذبہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ جو جذبہ ہے اس سے پست رہ جائے. اس کے نہ ہونے کے باوجود یہ اس طرح سے میدان جنگ میں ایک جنگ میں 82 جنگیں قریباً حضور کے اس 7 سال کے عرصے کے اندر چھوٹی اور بڑی ہوئی تھی. پہلی چیز تو یہ کی, تو یہ تو مال غنیمت تھا. اب یہاں آیا ہے کہ یہ ایسا مال ہے جہاں جنگ نہیں ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کے لیے الگ ایک اصطلاح ان کے ہاں مال فے اس کو کہتے تھے. ویسے تو ایک انفال بھی ہے, وہ سورہ انفال 8ویں سورت جو ہے, لیکن مال فے یہ ہے جو یہاں آیا ہے کہ جو جنگ کیے بغیر ہی دشمن چھوڑ جائے اپنا کچھ, وہ بھی اسی طرح سے مملکت کے حصے. یہاں بھی وہی چیز آ رہی ہے. یہ جو ہے یہ کہا کہ یہ سارے کا سارا جو یہ جتنا بھی آیا ہے یہ سارا مملکت کی تحویل میں جائے گا. سپاہی نہیں یہ لے سکے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ, پہلی چیز جس کو کہی کہ یہ سب اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو میں نے عرض کیا نا کہ قرآن یہ جو ایبسٹریکٹ چیز ہے نا اللہ کی, اس کو نہیں رہنے دیتا, اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے. جا کے دے اللہ کو. اس نے تو خود بتا دیا ہے کہ جب ہم کہیں کہ ہمیں دو تو مراد کیا ہوتی ہے. وہ سورت جو آتی ہے جس میں کہا ہے کہ جو تم یہ کاشت کرتے ہو, زمین میں فصلیں پیدا کرتے ہو, اس میں دیکھ لو کہ کتنا حصہ تمہارا ہوتا ہے. تم تو محنت کرتے ہو صرف اس میں, اور یہ جتنے باقی چیزیں جن پہ دار و مدار ہے تمہارے بیج کے فصل بننے کا, یہ سورج کی گرمی, یہ پانی بادلوں کا, یہ ہوائیں, یہ زمین, یہ تو سارا ہمارا ہے. تو تمہارا اور ہمارا یہ مشترکہ کاروبار ہوا. یہ وہاں کہا گیا کہ جب یہ فصل آئے تو بھائی ایماندار کاروباری کی طرح یہ ہونا چاہیے نا کہ تم اپنا حصہ لے لو, محنت کا معاوضہ تو تم لے لو, اور باقی جو چیزیں یہ مفت ہم نے دی ہیں یہ ہمیں دے دو. تو پوچھا گیا کہ صاحب یہ تو ہم نے لے لیا, یہ جو آپ کا حصہ ہے کسے دے دیں؟ مولوی صاحب تو کہیں گے کہ ہمیں دے دو. اللہ کے نمائندے پوچھا کسے دے دیں؟ کہا بھوکوں کو دے دو, ہمیں مل جائے گا, ہمیں مل جائے گا. کہا کہ یہ سارا جتنا مال ہاتھ آیا ہے, یہاں کہا فللہ وللرسول, وہی اللہ اور رسول کے لفظ. نہ یہ رسول کی ذات کے لیے تھا, نہ یہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے تھا. کایا کے لیے تھا؟ لذر قربا. میدان جنگ میں جو گئے ہیں کچھ ان میں سے شہید ہو گئے ہیں, کچھ مصیبتوں میں ان کے عزیز رشتہ دار بے یار و مددگار رہ گئے, محتاج رہ گئے, یہ ان کا حصہ ہے. والیتامہ, جو تنہا رہ گئے ہیں معاشرے کے اندر, یہ ان کا حصہ ہے. والمساکین, جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک گئے ہیں, یہ ان کا حصہ ہے. اور پھر آگے بڑے وابن السبیل, راہ چلتا مسافر بھی تمہاری مملکت میں سے گزرتا ہو اور محتاج ہو جائے, اس کا بھی اس میں حصہ ہے.
ہمارا حصہ یوں بٹے گا، اس طرح سے بٹا کرتا تھا وہ حصہ. کہا یہ ہم نے یہاں ایک اصول معاشیات کا عزیزان من پھر آ گیا، ابدی حقیقت. کہا یہ مال اتنا آیا تھا، اسے خود رسول نے اپنے لیے بھی نہیں رکھ لیا، تمہارے لیے بھی یہ صورت نہیں کی کہ جس کو لوٹ کا مال ہے جس کے ہاتھ میں آ جائے. یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصے کر دیے ہیں کاہے کے لیے؟ یہ ہے وہ اصول کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اکنامک پرنسپل یا اصول معیشت یہ ہے کہ دولت صرف اوپر کے طبقے میں ہی گردش نہ کرتی رہے، ساری مملکت میں اسے گردش کرنا چاہیے. یہ اصول 4 لفظوں میں عزیزان من. ہمارے ہاں تو کسی کو یہ پڑھی نہیں کہ ان کو دیکھتا پھر، اور پھر وہ دیکھیں اس لیے بھی نہیں کہ اس سے تو ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. ملوکیت کے دور کے اسلام میں تو اوپر کا طبقہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے اس طرح بانٹ دیا ہے اس کو پوری رعایا کے اندر یا پورے افراد معاشرہ کے اندر، رعایا کا لفظ بھی نہیں آنا چاہیے، بانٹ دیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ مال اوپر کے طبقے میں ہی گردش کرتا رہے. یہ تو خون کی طرح پورے جسم میں گردش کرے گا. اگر خون کسی ایک مقام پہ پورے کا پورا رک جانا تو ایک طرف رہا عزیزان من، اس کا ایک ذرہ ایٹم کے برابر رک جائے جسے تھرمبوسس کہتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. یہ قوموں کی موتیں اس لیے واقع ہوتی ہیں کہ یہ جو ذریعہ زیست تھی یہ چیزیں وہ کسی خاص طبقے میں رک جاتی ہیں، سارے بدن میں گردش نہیں کرتی. کہ لا دولتن بین الاغنیاء منکم. کہا پھر اب تقسیم ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تقسیم جو ہو رہی ہے مملکت کی طرف سے ہو رہی ہے. سربراہ مملکت اپنے لیے بھی کچھ نہیں لے رہا، وہ دے رہا ہے ضرورتوں کے مطابق. عزیزان من، یہ جو موافق ہمارے ہاں یہ کمیونزم کے معاشی نظام کی جو بات چلی تو اس میں ایک چیز کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں. واقعی اگر وہ چیز اسی کی ہوتی، مارکس کی، تو قابل فخر ہے. اصول مارکس نے یہ دیا تھا کہ یہ جتنی بھی معیشت خرابیاں ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے. یہ ہے نا اس کا اصول جو تھا. 2 فکروں میں اگلی بات بھی یہ کر دوں، اس کی خود پارٹی کے جو رفیق لوگ تھے جسے کہتے ہیں نا کہ دے جمپڈ ایٹ دس آئیڈیا، بڑی خوشی ان کو کہ بڑا حل عجیب ہوا ہے. اور اس کے بعد اس سے کہا کہ صاحب جب یہ حل آپ نے دیا ہے تو اب اس کو آپ نافذ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ یہی مشکل ہے. نافذ کرنے کے معنی یہ ہوں گے جو میرا حل ہے کہ ایک شخص صبح سے شام تک جان مار کر محنت کرتا رہے، 1-2 دن نہیں عمر بھر اس نے یہ کرے، اور اس میں سے اتنا لے جتنی اس کی ضرورت ہے. اگر اس کی ضرورت 2 روٹیوں میں پوری ہوتی ہے اور کمائی کرتا ہے 20 کی، 18 روٹیاں روز اس کو دوسروں کو دینی پڑیں گی. میں وہ جذبہ محرکہ انسینٹیو، اس نے کہا، میں وہ انسینٹیو نہیں پا رہا کہ یہ شخص ساری عمر ایسا کیوں کرے. تو جب تک یہ انسینٹیو نہیں مجھے ملتا میں اس کو نافذ نہیں کر سکتا. پارٹی کے ممبر جو تھے وہ مخالف ہو گئے اس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں دیانتدار شخص، اس نے منافقت نہیں برتی. جس چیز کو وہ سمجھتا تھا قابل عمل نہیں ہے، اعتراف کر لیا کہ اصول تو یہی ہے. کہا کہ یہ اصول اس وقت نافذ ہوگا جب کوئی اس کے لیے جذبہ محرکہ تلاش کر لے گا، اور یہ چیز تھی جذبہ محرکہ جو قرآن نے تلاش کی. تاریخ بتا رہی ہے کسی کو اجازت نہیں کہ ایک پائی بھی اس میں سے خود لے سکے. تقسیم کرنے والے کی صورت، میں نے کہا تھا نا کہ یہ مارکس نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، قابل کہاں سے لی مارکس نے بات؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تقسیم جو حضور نے کی، اس کا اصول یہ تھا، عملاً یہ اصول تھا
کہ وہ سپاہی کو جو مجرد ہوتا تھا، ان میرڈ ہوتا تھا، فیملی نہیں ہوتی تھی، اس کو آدھا دیتے تھے، فیملی والے کو دگنا دیتے تھے. یہی تھی وہ تقسیم، یہی تھا تقسیم کا اصول، جو کہ حضور کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق کا تو وہ قول موجود ہے. اس اصول کے مطابق یہ تقسیم ہوتی تھی مملکت کی زندگی، ضروریات کے مطابق. کہا گیا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ صاحب، جن مجاہدین نے ابتدائی اسلام کے اندر اتنی مصیبتیں جھیلی، اتنی قربانیاں دیں، اتنی اثار ہوا، ان کی خدمات کے معاوضے میں ان کو زیادہ ملنا چاہیے. یہ کیا چیز ہوئی کہ ان میں سے اگر ایک شخص کا اس کی ضرورت 2 روٹیوں کی ہے تو وہ دیا جائے، اور یہ ابھی حال ہی کے اندر جو لوگ آئے ہیں ان کو اتنا دیا جائے کہ ان کی، اگر وہ بال بچے دار ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہیں، تو اس کے مطابق یہ تقسیم کا اصول یہ صحیح نہیں ہے. خدمات اسلام کے مقابل کے لیے یہ دی جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول کیا بات تھی، کہاں پہنچا دیا تھا وحی نے اور تربیت نبوی نے. آپ نے کہا کہ ان کی خدمات، ان کا صلہ، ان کا خدا ان کو الگ دے گا. میں معیشت کی بات کر رہا ہوں، یہاں روٹی کا سوال ہے. آہا آہا. اس کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یعنی آپ سوچئے کہ کہاں سے اس قوم کو اٹھا کے کہاں لے گئے ہیں. یہ اصول کہ دولت اوپر کے طبقے میں جمع نہ ہوتی ہے، مملکت کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، تو وہ ان کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ صاحب جنہوں نے خدمات زیادہ کی ہیں ان کو تو زیادہ ملنا چاہیے. ان کا یہ خدمات کا معاوضہ نہیں ہے، وہ اور جگہ ہوتی ہے. یہ ضرورت کہنا پڑا کہ یاد رکھو. پھر یہ اصول نیا نیا تمہیں لگے گا، لیکن جو کچھ رسول دے دل کی رضامندی سے اس کو قبول کر لو. جو چیز وہ تم سے روک لے دل میں گرانی نہیں تمہیں گزرنی چاہیے. جو رسول دے اس کو لو، جس سے روک اس سے رک جاؤ. اور ابھی جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ جو آیا کرتی ہے بعض، وہ دوسری وحی کی حدیثوں کی، اس میں اسے بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ خدا نہیں صاحب جو رسول دے وہ لو، اور جو جس سے روکے رسول رک دے. تو گویا یہ تو رسول کے احکام کی بات ہے. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے لوگوں کی، یا تو ان بیچاروں نے قرآن کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہوتا، کہیں سے سن پائے یہ 4 لفظ. یہ ہمیشہ آیتوں میں سے کچھ ٹکڑے لے کے اپنی مرضی کے اتنا حصہ پیش کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھتے مولوی صاحب، حتیٰ کہ نکاح نامہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک آیت ہوتی. یہ جو 1 سے زیادہ بیویوں کی قرآن کریم کے اندر ایک اصول سے دیا ہے، وہ سورہ نساء کی آیت شروع یہاں سے ہوتی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. بس پیدا ہو جائے کہ یہ عورتوں کی اتنی باتات ہو جائے کہ ان کے عورتیں اور ان کے ساتھ تم ان کا کوئی اور منصفانہ حل نہ تلاش کر سکو. یہ پہلے ہے. اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مملکت سوچ سکتی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دے. یہ ہے جی پوری آیت. یہ حضرات اپنے خطبوں میں بھی، اور وہ جو چھپا ہوا نکاح نامہ جس کا جی چاہے دیکھ لے، جس نے ابھی نکاح کرانا ہے وہ ضرور دیکھ لے، باقی ان کو نہیں میں کہہ رہا ایسے جا کے نکاح نامہ خرید دے پھر وہاں یہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. 4 بیویاں کرتے رہو. اور پہلا حصہ جو ہے نا وہ اس میں سے حذف کر دیا گیا ہے. کتنی جرتیں بے باک ہیں عزیزان مان. خدا کی کتاب کے ساتھ یہ کچھ مذاق کرنا. کوئی اور دلیل نہیں مل سکی ان کو 1 سے زیادہ بیویاں کرنے کی. تو کہیے قرآن میں کی میں ہے جگہ کہ نکاح کرو تم جو اچھی لگے بیویاں عورتیں 2 2 3 3 4 4 اتنا ٹکڑا.
پہلا ٹکڑا حذف ہے، اس میں بھی یہ اتنا ٹکڑا. یہ آیت آ رہی ہے کہ جو کچھ مال فے ملے وہ ایک ایک سپاہی جھپٹ کے نہ لے جائے، وہ یہاں مملکت نظام مرکز میں جمع کرائے. یہاں تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ یہ مال اوپر کے اوپر ہی گردش نہ کرتا رہے. اس اصول کے تابع سربراہ مملکت جو جس کو دے وہ دل کی بطیب خاطر اسے قبول کرے، جو وہ اس سے روک لے اس سے وہ رک جائے. یہ تھا جی. یہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث کے متعلق کہ رسول اللہ جو حدیث دے اس کے مطابق عمل کرو، جو حدیث نہ دے اس کے مطابق نہ کرو. یعنی اتنا ہی ٹکڑا پیش کرتے ہیں. آپ غور دیکھیں گے یہ بڑے بڑے علامہ جو کہلاتے ہیں ان کے یہاں بڑے بڑے ذمہ دار بظاہر وہ اتنا ہی ٹکڑا پیش کرتے ہیں. کیا کہا جائے صاحب؟ بہرحال یہ جانے اور قرآن والا جانے کیا کہہ سکتے. واتقوا اللہ، کیا بات تھی. یہی بات ہے جو نہیں رہی درمیان میں. ڈرو اس سے جو کچھ تم حرکتیں کرتے ہو. ان اللہ شدید العقاب، اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے. حذر ہے چیرا دستاں، سخت ہے فطرت کی تعزیر، بڑی سخت. بلکہ گرفت ہی نہیں، کسی کا پیچھا کرنا ہوتا ہے. مفرور مجرم کو جس طرح سے پکڑتے ہیں نا، یہ عقاب وہ چیز ہوتی ہے. جاؤ تو کہاں جاتے ہو؟ جا نہیں کہیں سکو گے سر، اس کے ہاتھے سے باہر نہیں نکل سکو گے تم. پھر آگے آئے کہ کن کا حصہ ہے یہ؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ ان کا حصہ جو پہلے بتایا. اور یہ جو مہاجر آئے ہیں سب کچھ اپنا وہاں تیاگ کر چھوڑ کر یہاں آ کے اس اسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں. آ کے بیٹھے ہی ہیں اور میدان جنگ میں جانا پڑ گیا، بیوی بچ سب کچھ چھوڑ دی. لگا ان بیچاروں کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر. یہ ضرورت کے مطابق ہے جو کچھ دیا جائے گا. وہاں سے یہ نکالے گئے اپنے گھر بار سے، سب کچھ چھوڑنا پڑا. کاہے کے لیے؟ یہ بات نہیں تھی کہ یہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ چاہتے یہ تھے کہ قوانین خداوندی سے ہم آہنگی کی زندگی بسر کریں. اس کے لیے یہ سب کچھ اس انہوں نے قبول کیا. تو یہاں اگر یہ کسی طرح چار پیسے آ گئے ہیں مملکت کے پاس تو ان بیچاروں کا پہلا حصہ ہے. کیوں؟ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا ہے. ایک تو وہ تھے جو وہاں سے آئے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. کیا بات! الگ یہ تو آنے والے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے اس اسکیم کو، خدا کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، بروئے کار لانے کے لیے. اور یہ مدینے کے اندر بسنے والے یہ نسبتاً غریب لوگ تھے، کاشتکار تھے. کہا ان کی یہ کیفیت کہ ابھی وہ یہاں پہنچے نہیں ہیں. انہوں نے سن پایا کہ اس طرح سے وہ لوگ آنے والے ہیں تو انہوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے اپنے. جو کچھ پہلی چیز تو یہ تھی کہ جو کچھ کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ تھا وہ سارا اس نے دے دیا. اتنی بات ہی نہیں عزیزان من، قرآن جو انقلاب برپا کرتا ہے وہ تو اس سے آگے جاتا ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگی میں گزارا کر لیا، ان کی ضرورتوں کو پہلے پورا کر دیا. یہ انقلاب یہ قلب کا انقلاب ہے. یہ انسینٹیو کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کوئی مشینری کوئی قانون دنیا کا یہ نہیں کر سکتا. عزیزان من کیا مثال دی ہے، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آؤ تمہیں بتائیں پیاس کس کی بجھتی ہے. ایک لفظ قرآن کا آ گیا ہے، یو کا شوہ. لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ جو شوہ نفس سے بچایا گیا وہ ہے جو اصل میں کامیاب ہے. شوہ نفس یہ ہمارے ہیں تو اب بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. گرمیاں آ گئی ہیں، عذاب خداوندی. یہ نلکے جو لگے ہوتے ہیں پبلک ٹیپس، ان کے اندر
وہ نیچے بالٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیدہ دادا، قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے پانی لینے والوں کی. کہا اس میں بڑی کشش ہوتی ہے پیچھے والے کو کہ جلتا سے مجھے مل جائے، میری بالٹی آگے چلی جائے. کہنے لگے کہ یہ جذبہ کہ اگلا جو ہے، یہ ہے اس لفظ کے لفظی معنی کہ اگلا جو ہے اس کو دھکا دے کے ایک طرف کر کے اپنی بالٹی نیچے رکھ دی جائے. کہنے لگا جو اس جذبے سے محفوظ رہا اس کی پیاس بجھی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اپنی پیاس پر دوسرے کو ترجیح دینے والے، شوہ نفس سے بچنے والے. یہ ہے عزیزان من، کمیونزم وہاں کیا پہنچ سکے. اسی لیے میں نے جو دیکھا تھا کہ جہاں مارکس ناکام رہ گیا اس سے آگے، وہ ٹھیک ہے جذبہ اس کا سچا تھا، لیکن اس نے صحیح کہا تھا کہ میں انسینٹیو نہیں پاتا، جذبہ محرکہ نہیں پاتا جس سے یہ کامیاب ہو سکے گا نظام. جذبہ محرکہ یہ دیا گیا صاحب کہ یہی نہیں کہ ان آنے والوں کے لیے اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ تھا وہ محفوظ رکھ لیا، بلکہ اپنی ضروریات پر انہیں ترجیح دی. اور یہ نہیں کیا ہے کہ اپنی پیاس خواہ کتنی شدید کیوں نہ ہو اس کی وجہ سے اگلے بالٹی والے کو دھکا دے کے اپنی بالٹی آگے کر دی جائے. یہ نہیں ہے. یہ ہوئے مہاجرین انصار. عزیزان من، قرآن کریم نے مہاجرین اور انصار ہی کو یہ نہیں کہا کہ وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہوا، وہ خدا سے راضی ہوئے، ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے. بلکہ یہ کہا کہ ان کے بعد بھی جو آئے اسی نقش قدم پہ چلنے والے جو تھے ان کے لیے بھی یہ کچھ ہے. ہر ایک کے لیے، کسی کی استثناء نہیں ہے. اور ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے فہرستیں مرتب کرنی شروع کر دیں کہ کون کون تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے نام لے کے یہ کہیں. ہمیں معلوم ہے یہ کہ تمام کے تمام مہاجرین انصار اور ان کے بعد بھی جو جذبہ ایمان سے ان کے ساتھ شامل ہوئے، قرآن ان کی شہادت دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے. ان کو وہ کہتے ہیں یہ مومن حقہ تھے، یہ سب کے سب پکے سچے مومن. خدا ان سے راضی، یہ خدا سے راضی، جنت ان کے لیے لکھ دی گئی، مغفرت ان کے حصے میں آ گئی، یہ سب کے لیے. تو ہمارا تو ایمان یہ ہے. قرآن ہم سے یہ ایمان کے طور پہ منواتا ہے. ہم استثناء نہیں اس میں کر سکتے کہ فلاں سچا مومن تھا، فلاں پکا مومن نہیں تھا. اور یہ تو ہمارے ذمہ ہی نہیں لگایا قرآن نے. اسے کہا یہ ہے کہ اس کا واسطہ ہی نہیں. یہ لوگ اپنے وقت میں گزر گئے. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے تھا، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے. ولا تسألون عما كانوا يعملون. ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا. یہ تمہارے نصاب میں ہی نہیں، ٹیکسٹ میں ہی نہیں ہے یہ کتاب. اس پیپر میں یہ بات آئے گی نہیں. یہ کہتے ہیں جی پتہ کیا ہے اس کا. آؤٹ آف ٹیکسٹ بھی تو آ جاتے ہیں سوال. 1000 برس سے یہ قوم آؤٹ آف ٹیکسٹ جو سوالات ہیں نا انہی کے حل کرنے میں لگے. اور ٹیکسٹ کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلا گیا اور ہر امتحان میں فیل ہو رہی ہے. باتیں یہ چل رہی شخصیتوں کی باتیں. قرآن کہتا ہے ہم پوچھیں، خدا کہتا ہے عزیز رحمان ولا تسألون عما كانوا يعملون. ہم بالکل نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا پتا ہے تمہارا، پوچھ بیٹھو تو پھر عزیز تیار ہو کے جانا. یہ توار ہی نہیں ہے اللہ کی. وہ کہتا ہے ہم نہیں پوچھیں گے. ساری زندگیاں ان کی، پوری تاریخ ان کی مجھ سے پوچھو جو ہند وادیوں میں سے گزرا. کمرے بھرے ہوئے ہیں ان کتابوں کے ان باتوں کے اوپر کہ فلاں صحابی کیسے تھے اور فلاں صحابی کیسے تھے. کاہے کے لیے یہ سارا کہ یہ جزو ایمان. وہ کہتا ہم پوچھیں گے ہی نہیں تم سے. اب پوچھو اس طالب علم کو جس نے اتنی محنت کی ہو اور وہ کچھ پڑھ کے جائے امتحان میں جو وہاں سوال ہی نہیں آنا پھر کیا ہوگا. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بعد میں بھی آنے والے جو ہیں وہ یہ ان کی دعا ہوئی کہ یا اللہ یہ جو پہلے گزر گئے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ تھے، ایمان کے ساتھ گزر گئے، تیری مغفرت کے ساتھ گزر گئے. اور کہا یہ کہ یا اللہ ان کے متعلق ہمارے دل میں قدورت نہ پیدا ہونے دے.
جو سامنے مومن ہیں انہی کی متعلق یہ بات نہیں ہے، وہ جو گزر گئے ہیں ان کے متعلق بھی دعا یہ ہے کہ ان کے متعلق ہمارے دل میں قدورت نہ کہیں پیدا ہو جائے۔ وہ آپ کو معلوم ہے جنت کے متعلق بھی یہ لفظ آیا تھا نا کہ وہاں داخل ہونے والوں کے لیے وہ جو گیٹ کیپر کھڑا ہوگا نا، وہاں جو جائزہ لے گا سامان کا، وہ لگا کے یہاں بھی کرتے ہیں نا، وہ دیکھے گا یہ، اس میں یہ ہے کہ وہ دلوں کو ٹٹولے گا کہ اس کے اندر کسی مسلمان بھائی کے خلاف قدورت کا جذبہ تو نہیں ہے، اسے جانے دے گا وہ اندر۔ جہاں اس نے دیکھا کہ صاحب اس نے تو نیزے میں پستول چھپا رکھا ہے، وہ باہر نکال دے گا ادھر۔ یعنی وقت زیادہ ہو گیا نہیں، میں نے کہا ہے کچھ وقت یا ختم ہو گیا؟ اچھا جی، انکا رؤوف الرحیم۔ عزیزان من، سورہ الحشر کی آیت 10 تک ہم آئے، اور میں تو زائد وقت دے دینا چاہتا تھا، لیکن کیا کریں، ان کے پیمانے اپنے ہیں، ان کا فیتہ ختم ہو جاتا ہے ریکارڈ کرنے کا تو اس پہ حکم آ جاتا ہے، تو مجھے آپ معذرت کہیں گے، ذرا وقت دیر لگی تھی، لیکن خیر اتنا ہو گیا۔ تو ہم سورہ الحشر کی آیت 11 سے اگلے دن میں ملیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔